مختصر دے 2-4 منٹ واسطے ایک بچہ ہے اپنے توحید پور دا حوصلہ افزائی بچے دی ہوندی ہے جناب حافظ خالد مجاہد صاحب وہ تشریف لے آندے نے. اس تو بعد اپنے شیخ فضیلت الشیخ حضرت مولانا صبغت اللہ آصر صاحب دا بیان ہوئے گا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. اور لازم ہے کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہو جو نیکی کی طرف دعوت دے اور اچھے کام کا حکم دے. حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زبان میری. حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زبان میری. اظہار تو کر جائے گا جو ٹپکے گا لہو میرا. حضرات، خالق کائنات نے دین اسلام کو ادیان باطلہ پر غالب کرنے کے لیے انبیاء کا سلسلہ قائم کیا. جب سرزمین عرب پر ماہ برج سعادت طلوع ہوا تو سب سے پہلے دار ارقم اور صوفہ جیسی دینی درسگاہوں کی بنیادیں صحیح ڈالی گئی جن سے انوار نبوت کی کرنوں نے، توحید و سنت کی پروازوں نے عالم اثار ظلمت مٹا دیے. جب آفتاب رسالت کے قدموں نے یثرب کی سرزمین کو قدم بوسی کا شرف بخشا تو سب سے پہلے اپنی مسجد سے توحید و سنت کو پھیلانے قدم کر لیا تاکہ گلشن محمدی کے پھول میں سے خوشبو حاصل کر کے پوری دنیا کو معطر کیا جائے. انما بعثت معلما، مجھے بھی علم سکھلانے والا بنا کر بھیجا گیا. اس فریضے کے ساتھ ساتھ اکثر اوقات وہاں گزرنے لگے. اسی جامعہ اور مدرسے کی بدولت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ لسان نبوت سے موتی لے کر توحید و سنت کو پھیلاتے گئے. حضرت ابن عباس قرآن کا تدبر و فکر لے کر قرآن کی دولت سے دلوں کو گرماتے چلے گئے. حضرت ابی بن کعب تحسین و تجوید لے کر قرآن کی تاثیر سے دلوں پر نور جماتے گئے. حضرت فاروق اعظم توحید کی علم و حکمت کے موتیوں سے سجی مالا لے کر کفر کے وانوں میں بکھیرتے گئے. حضرت خالد بن ولید شجاعت و مردانگی جیسی زندگی لے کر پوری دنیا کے کونوں میں اسلام کے پرچم لہراتے گئے. حضرات، تاریخ سے پوچھئے ان مدارس کا کردار. تاریخ ان مدارس کے کردار پر شاہد ہے. ان مدارس کے فیض یافتگان کے بارے میں تاریخ سے پوچھئے کہ کن لوگوں نے خطہ اسلام کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے. کن لوگوں نے ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے. کن لوگوں نے انگریز کی غلامی کے دور میں اسلامی علوم مساجد معاشرت اسلامی کی حفاظت کے لیے خالی پیٹ مٹی کے حجروں میں مسلمانوں کو درختوں تلے قرآن و سنت سے راستہ کیا تھا. یہی وہ دینی مدارس جو کنتم خیر امت اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اس پیغام سے کبھی مصنف مقرر بن کر، کبھی پروفیسر و استاد بن کر، کبھی محدث و مفسر بن کر اور کبھی قاضی و جج بن کر ہمیشہ کے لیے اسلامی قوانین کو عراق میں محفوظ کرتے دکھائی دیتے ہیں. وہ بھی ان مدارس کے بیٹے ہیں جو وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اس ندا کے نتیجے میں لوگوں کی امامت کرتے نظر آتے ہیں. حضرات، وہ بھی ان مدارس کے بیٹے ہیں جو وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس پیغام حق کے ساتھ ختم نبوت کی حفاظت کرتے دکھائی دیتے ہیں. تاریخ سے ان مدارس کے کردار کے بارے میں پوچھئے. تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جو کردار ان مدارس سے منسلک لوگوں نے ادا کیا وہ ان سے نہ ہو سکا. جو ان مدارس سے دور رہے، جو ان مدارس میں پڑھنے والے بچوں سے نفرت کرتے رہے. تاریخ سے پوچھئے کہ کن لوگوں نے، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانوں کو ان مدارس کے لیے قربان کیا تھا. حضرات، جب ان مدارس تاریخ سے پوچھئے کہ کن لوگوں نے وہ تاریخ اس بات پر شاہد ہے
کہ جو کردار ان مدارس سے منسلک لوگوں نے ادا کیا وہ ان سے نہ ہو سکا، جو ان سے دور رہے وہ اگر ان مدارس کا وجود نہ ہوتا تو امت مسلمہ کی دینی رہنمائی کون کرتا؟ اگر یہ اسلام کے قلعے نہ ہوتے تو معاشرے میں سلامتی اور اخلاقیات کے دروس محبت کی فضا کون پیدا کرتا؟ اگر اسلام کے قلعے نہ ہوتے تو دین کی بہاریں نہ ہوتی، اگر ان مدارس کا وجود نہ ہوتا تو یہ علماء نہ ہوتے، اگر ان مدارس کا وجود نہ ہوتا تو اس امت کو صحیح مسلم اور بخاری جیسی کتاب کون پیش کرتا؟ کسی شاعر نے کیا خوب خراج تحسین پیش کیا ہے، خونے دل دے کر نکھاریں گے روکے برگے گلاب، خونے دل دے کر نکھاریں گے روکے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ آج ان مدارس کو دہشت گردی اور فحاشی کے اڈے قرار دینے والوں، ان مدارس میں دہشت گردی نہیں سکھائی جاتی، ان مدارس میں تو وہ تعلیم دی جاتی ہے جو تعلیم میرے نبی آج سے 1400 سال قبل مدینے کی بستی میں لے کر آئے تھے۔ اس بستی جو بستی مدینے والے لوگ میرے نبی کے آنے سے پہلے یہ بستی چوروں سے بھری پڑی تھی، زانیوں سے بھری پڑی تھی، ڈاکوؤں سے بھری پڑی تھی، لیکن میں صدقے اور قربان جاؤں میرے نبی نے اپنی تعلیم کے ذریعے وہ لوگ جو جہنم کے کنارے پہ جا کھڑے تھے ان کو راہ تعلیم اپنے دین کا درس دیا، وہ راہ ہدایت پر آ کے جنت کے وارث بن گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک ان مدارس کا وجود ہے ان اشاعت اسلام کا یہ سفر جاری رہے گا، اس لیے ان مدارس کی اہمیت و افادیت کو تسلیم کیا جائے تاکہ انسانیت کو من الظلمات سے نکال کر الی النور کی منور شاہراہ مستقیم پر گامزن کیا جا سکے۔ وما توفیق الا باللہ۔